اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر۔ تو آج کی ہماری تقریر کا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، قرآن کی روشنی۔ ہم قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے۔ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ شعراء میں آیا ہے، سورہ قصص میں آیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے تو بہت ساری جگہوں پر ہے لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 سورتوں میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجیے، بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ مصر کے اندر، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کس کے لڑکے تھے؟ بولو کس کے بیٹے تھے بھائی؟ یعقوب علیہ السلام۔ اور یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ فلسطین تھا، لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو، اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو مصر میں لا کے بسا دیا، تو اس کے بعد بنی اسرائیل مصر میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلا اور مصر کے اندر بنی اسرائیل کی پوزیشن یہ ہو گئی کہ وہ غلام بن گئے۔ اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہوتا تھا، ان کا نام الگ ہوتا تھا مگر ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہا جاتا ہے وہ بڑا ظالم تھا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا۔ اور اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جوتشی نے یہ بتایا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے قتل کرے گا، جس کے ہاتھوں تو مارا جائے گا اور تیری حکومت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مار ڈالا جائے۔ اب چنانچہ بنی اسرائیل کے مردوں کو، بچوں کو مار دیا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔